الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا الى فقر منس او غنى مطغ او مرض مفسد او هرم مفند او مرض مفسد او هرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا وامر رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سامعین کرام، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو خصلتیں اور دو عادتیں دی۔ ایک نیکی کی خصلت اس کے اندر ہے اور ایک برائی کی خصلت ہے، اور ان دو عادتوں کو دے کر آزمایا ہے کہ کون انسان نیکی اختیار کرتا ہے اور کون انسان برائی اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر اور ان کے حواریین اور ان کے معاونین اور ان کے ساتھ رہنے والے ایمان لانے والوں کو بھیج کر اور بہت سارے انبیاء اور رسولوں پر آسمانی کتابیں نازل کر کے دنیا کے سامنے اور تمام انس و جن کے سامنے اللہ نے صحیح اور سچ اور حق بات ظاہر فرما دی اور واضح فرما دی، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہی انسان ہے جس نے عالم الست میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا ہے، لیکن یہاں پر ایمان بالغیب کی ضرورت ہے اور یہاں پر آزمایا جا رہا ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اور ہر انسان کو عقل سلیم بھی دے دی، لہذا چاہے کوئی بھی ہو، ظالم ہو، جابر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو دنیا میں، جب وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ زبان سے ظلم کرے یا ہاتھ اور پیر سے ظلم کرے، لیکن اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ آج کے دور میں اکثر دل اور زبان میں اتحاد نہیں ہے، اختلاف ہے۔ دل حقیقت کو واضح کرتا ہے، جبکہ زبان جب جھوٹی ہوتی ہے تو کچھ اور ظاہر کرتی ہے۔ آج کے دور میں یہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزاؤں سے لوگ غفلت میں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس سے یعنی آخرت کے دن سے، قیامت کے دن سے، قیامت کے دن فیصلے کے مواقع سے اور تمہارے ہاتھ میں تمہارے نام اعمال جب دیے جائیں گے اس وقت اور اس معاملے سے تم غفلت میں تھے، جہنم کے عذاب سے غفلت میں تھے، اللہ کے غضب سے غفلت میں تھے، اللہ کے غصے سے غفلت میں تھے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، ہم نے اس غفلت کا پردہ تمہاری آنکھوں پر جو پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا، اس غفلت کے پردے کو ہم نے ہٹا دیا۔ تم کو موت آئی، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی،
موت کے بعد قبر میں چلے گئے، وہیں سے غفلت کا پردہ ختم ہو گیا، اور وہیں سے تمہاری آنکھیں بھی کھل گئی، دل بھی کھل گیا، اور سب سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا دنیا میں۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ تو تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ اللہ نے کیا سمجھایا ہے ہم لوگوں کو کہ دنیا میں تو نگاہ تیز نہیں تھی، دنیا کی چیزوں کے لیے نگاہ تیز تھی، دنیا کی ظاہری جو چیزیں ہیں جو ختم ہو جانے والی ہیں، جو فنا ہو جانے والی ہے، جس کے نفع کا بھی یقین نہیں ہے، اس پر تو بڑی تیز نگاہ تھی، لیکن آخرت کے بارے میں نگاہ تیز نہیں تھی، اعمال کے بارے میں نگاہ تیز نہیں تھی۔ تمہارے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن کیا تم ہر دن قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ اللہ نے ذکر کو آسان کر دیا تھا، لا الہ الا اللہ کی اتنی آسمانوں زمین سے بھی زیادہ یہ وزنی، اور اس کو اللہ عرش تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن کتنا تم ہر دن لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اللہ کی ایسی ایسی تسبیحات اللہ کے نام کی ہیں، لیکن کتنا اللہ کی تسبیحات کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں ہر چیز دی، تمہیں زبان دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، تمہیں سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سارے اعضاء دی، صحت دی، صلاحیت دی، طاقت دی، قوت دی، جوانی دی، ہر چیز دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ دنیا کے اندر دن کی روشنی دے دیا تاکہ روشنی میں تم کام کر سکو، رات کی تاریکی دے دی تاکہ اس تاریکی میں تم آرام کر سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں دنیا میں دی۔ دنیا میں دیکھیے پھل فروٹ کی بہت ساری قسمیں اللہ نے تمہیں دی ہے، پانی دیا اور دودھ دیا، کتنا بڑی اللہ کی نعمت دودھ ہے۔ دیکھیے جانور کھاتا ہے گھاس، جانور کھاتا ہے پودے، جانور کھاتا ہے پتیاں، لیکن وہ جانور کتنا بہترین شیریں اور سفید اور میٹھا اور طاقتور دودھ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح شہد اللہ نے کتنا بڑی نعمت، دنیا کے اندر بے شمار اللہ نے نعمتیں دی اور بے شمار اللہ نے خزانے دیے ہیں، اور ان خزانوں کو استعمال کرتے ہیں آپ، ان خزانوں سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور ان خزانوں میں رہ کر مزے لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان خزانوں کا مالک کون ہے؟ ان خزانوں کو دینے والا کون ہے؟ خود ہم کو اور آپ کو، ساری جہان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو مہربان ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ستار ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے ہم غفلت میں رہے اور دنیا کے اندر صبح شام گزارتے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دنیا کے اندر ہم نے انسانوں کو 2 نعمتیں ایسی دی ہیں کہ ان نعمتوں میں انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، ایک صحت ہے اور ایک وقت کا ملنا ہے۔ ایک صحت ہے، جب انسان صحت مند ہوگا، اس کے اندر طاقت ہوگی، اس کے اندر قوت ہوگی، تو ہر کام اچھا سے کرے گا، اللہ کی عبادت اچھا سے کرے گا، دنیا کے ہر کام اچھا سے کرے گا۔ دیکھیے انسان آج کے دور میں، خاص طور پر اس ماحول میں، جب بچہ 15-16 سال کا ہوتا ہے، ابھرتی ہوئی جوانی کی جب شروعات ہوتی ہے، تو اس کے ذہن میں آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ بعض یہ کرتے ہیں کہ ہم کتنی محنت کر کے، پڑھائی کر کے سرکاری نوکری حاصل کریں، اور بعض لوگ اپنے ماحول، اپنی ضرورت، اپنی جو ہے اپنے گھر کے حالات کے حساب سے کسی کام میں محنت کرتے ہیں کہ ہم کو اچھی سے اچھی ہم دکان کر لیں، اچھی سے اچھی تجارت و بزنس کر لیں، اس میں محنت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، دنیا کے اندر جینے کے لیے، عزت کے لیے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور بھی بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے عزت کے ساتھ مال کی ضرورت ہے، لیکن کیا یہ اصل ہے؟ یہ اصل نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ نہیں ہے، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو ہم پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں، سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے، یعنی اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صحت، اپنی عافیت، سب سے پہلے اللہ کو جاننے اور اس کو ماننے میں لگانا ہے۔
سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے. لہذا 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ جگہ دے گا. ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی عز وجل، ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے زندگی گزاری، جوانی گزاری. ہم کوئی بھی موقع ہو، سب سے پہلے ہم کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، صحت اور فراغ، وقت بھی کبھی کبھی تنگ ہو جائے گا. ابھی ہم کو وقت ہے، ہم غنیمت ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیں. وہ درود شریف نہیں جو حدیث اور قرآن سے ہٹ کر ہے، وہ درود شریف جو قرآن حدیث میں ہے وہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سلام تو ہم پڑھنا جانتے ہیں لیکن درود کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم. یہ جو انڈین میں پڑھا اردو میں اور کیسے کیسے پڑھتے ہیں، کسی قرآن کے کسی حدیث کے کسی حصے میں نہیں ہے کہ یہ درود پڑھنے کو کہا گیا. تو یہ سب کرنا ہے. اور ایک حدیث جو میں نے پیش کی ترمذی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال السبان، 7 حالات آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. 7 حالات آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، جلدی کرو، بادروا، جلدی کرو. فرمایا هل تنتظرون الا الى فقر منسن، کیا تم انتظار کرتے ہو ایسے فقر و فاقے اور محتاجی کی، ایسے غریبی، ایسی غریبی کی کیا انتظار کرتے ہو کہ جو تم کو بھلا دے گا، پریشان کر دے گی وہ غریبی، وہ فقر و فاقہ تم کو تمہاری زندگی کو دو بھر کر دے گا. کیا ایسے فقر و فاقے کا تم انتظار کرتے ہو؟ ظاہر انسان اگر اپنی ضروریات صحیح سے پوری کر رہا ہے تو اللہ کی عبادت سکون سے کرے گا، اس کے ذہن میں اطمینان ہوگا. اب اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے جو اس کو مال اتنا دے دیا ہے، تو اب مسجد میں جائے گا تو اس کے دماغ میں ٹینشن نہیں رہے گا کہ ہماری فلاں ضروریات ہیں، یہ قرضے ہیں، وہ پریشانیاں ہیں. تو وہ اطمینان اور سکون سے اللہ کی عبادت کرے گا. اور جب عبادت کرے گا تو اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ اللہ کے لیے رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ ایسے جب مواقع اللہ نے دی ہیں، ایسی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تنتظرون الا الى فقر منسن، کیا بھلا دینے والے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو؟ اور غنى مطغن، یا سرکش بنا دینے والی مالداری بھی انسان کو سرکش بنا دیتی ہے. جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اور مال زیادہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے سے غریب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے سے کمزور کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کم مال والے کو اپنے سے کم درجے کا سمجھتا ہے. یہی اس کی کبر کی علامت ہے، یہی اس کی گھمنڈ کی علامت ہے. یاد رکھیے دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ جھاڑو لگاتا ہو، چاہے وہ موچی اور جوتے اور چپلیں سلتا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی پان اور اس طرح کی چائے کی دکان پر بیٹھے ہوا ہو، وہ انسان اور ایک انسان جو بڑے کمپنیوں کا مالک ہے اور وہ سرکاری نوکری کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ مان لیجیے اس کو پردھان منتری ہی کیوں نہ ہو، راشٹرپتی ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا سردار ہی کیوں نہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس موچی سے وہ سردار اعلیٰ ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اس ضروری کا پیمانہ، یہ متقی، یہ جو ہے اعلیٰ ہونے کا پیمانہ، افضل ہونے کا پیمانہ دنیا کا مال نہیں. یاد رکھیے دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کی ثروت نہیں ہے، دنیا کے عہدے نہیں ہیں، دنیا کے منصب نہیں ہیں. اللہ کے ہاں بلندی کا پیمانہ اور انسان کے بلند ہونے کا پیمانہ، انسان کے بڑے ہونے کا پیمانہ تقویٰ ہے، دل کی طہارت ہے، دل کی پاکی ہے، دل کی صفائی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں باعزت، اللہ کی نظر میں مکرم، اللہ کی نظر میں مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تقوی والا ہو. اتقاکم، سب سے بڑا تقوی والا ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، وہ ہر کام میں اللہ سے ڈرے، ہر بات میں اللہ سے ڈرے، وہ کسی کو بڑا نہ چھوٹا نہ سمجھے، اپنے سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا بندہ تصور کرے، ایک متواضع بندہ ہو،
خاشع بندہ ہو، قانع بندہ ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے، ہر حال میں اللہ ہی سے امید رکھے، اللہ ہی سے اپنا جو ہے رشتہ جوڑے، اللہ ہی سے محبت رکھے، ہر وقت چلتے پھرتے اللہ ہی سے تعلق ہو، سوتے بیٹھتے اللہ سے تعلق ہو، ہر کام میں وہ اللہ کو یاد رکھے، جب کھانا کھائے تو اللہ کو یاد رکھے، جب سوئے بستر پر تو اللہ کو یاد رکھے، جب وہ چلے بازاروں کے لیے جائے تو اللہ کو یاد کر کے جائے، اللہ سے مدد طلب کرے، ہر معاملے میں اللہ ہی سے رشتہ جوڑے، اللہ کیونکہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے، شافع، اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو شفا دیتا ہے، ہر بیمار کو شفا دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سارا جہاں ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، عرش سے فرش تک، انسان، جنات، ملائکہ اور ساری مخلوقات، ہوائیں، آگ، پانی اور ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جس طرح رکھتا ہے دنیا میں، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ ہی کے لیے ساری دنیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ صرف انسان اور جنات ایسے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے شرک اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ سے دشمنی کی، جنہوں نے نبیوں سے دشمنی کی، جنہوں نے ولیوں سے دشمنی کی، جنہوں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی انسان ہے کہ اپنے ناراض کر کے، کفر و شرک کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، اور اس کو جہنم میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کا ایندھن یہ انسان بن جائے گا۔ لہٰذا یہ انسان ہی ایسا نافرمان ہے اور جنات ہی ایسے نافرمان ہیں، لہذا اس انسان اور جنات کو غفلت سے دور نکلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات آنے سے پہلے، دجال آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، اور فقر و فاقہ آنے سے پہلے، اور غنا اور سرکشی والی غنا آنے سے پہلے، ان 7 طرح کے حالات آنے سے پہلے تم اپنے اعمال کو درست کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ لہٰذا آج کے حالات میں جہاں کفر اور شرک کا ماحول ہے، ہم کو ایک ذرہ، ایک لمحے، ایک سیکنڈ، ایک پل کے لیے بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کو مضبوط پکڑے رہنا ہے۔ اللہ ہر حال میں ہماری مدد کریں گے، اور ایمان پر جب خاتمہ ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ لہٰذا ہر وقت ایمان کی فکر رہے، ہمارے دل میں ایمان رہے، ہر وقت جب اللہ ہمارا مالک ہے، جب اللہ ہمارا خالق ہے، جب اللہ ہمارا پالنہار ہے، ہم کو کیا ٹینشن ہے، کیا فکر ہے؟ ایمان رکھنا ہے دل میں، اور ایمان کو ہی بولنا ہے زبان سے، اور ایمان ہی کی تبلیغ کرنی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ فکر کرنی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی رسی کو جب مضبوط پکڑ لیں گے تو سارے دنیا کے حالات ہمارے تابع ہو جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری امت اسلامیہ کی مدد فرمائے، اور ارتداد سے محفوظ فرمائے، اور ظالموں کو یا تو ہدایت یا تو ان کی گرفت فرمائے، اور دنیا کے اندر پرامن ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنتیں نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔